اس کی محبت تمہارے دل و دماغ پر چھا جائے. کہنے دیتے فلانے پہ فلانے کا رنگ چڑھا ہوا ہے. جب کوئی اسی کی سی بات کرتا ہے, اسی کی وکالت کرتا ہے, اسی کی سی ایکٹنگ کرتا ہے, اسی کی سی ادائیں دکھاتا ہے, تو کہتے ہیں میاں اس پہ تو فلانے جی کا رنگ چڑھ گیا ہے. تو اللہ کے رنگ چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ تیری زبان اللہ کا کلام بولے, تیری نگاہ خدا کے نظارے کرے, تیرے ہاتھ خدا کے حکم کے بغیر نہ اٹھے, تیرے قدم خدا کی مرضی کے خلاف نہ چلے, تو زمین پر خدا کی مرضی کا مظہر بن جائے. یہی خدا کے رنگ میں رنگنے کا مطلب ہے. اور کسی کے رنگ میں رنگنے کے لیے سب سے بہترین چیز نگاہ ہے, آنکھ ہے. جب آدمی کسی کے رنگ میں رنگتا ہے تو پہلے آنکھوں سے اس کا دیدار کرتا ہے. جب آنکھ کسی سے ٹکراتی ہے تو اس کی تصویر کھینچ لاتی ہے اور وہ دل کو دے دیتی ہے. دل اس کے نگیٹو کو دھو کر دماغ کے حوالے کر دیتا ہے اور زبان اس کی اچھائی اور برائی کو بیان کر دیتی ہے. آپ مکان کو دیکھ کر معمار کی تعریف یا برائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کپڑے سلے ہوئے دیکھ کر ٹیلر کی برائی اور تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ گھڑی دیکھ کر کاریگر کی تعریف اور برائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر انسان بنانے والے تک پہنچ جاتا ہے. ایک مولوی صاحب تشریف لے جا رہے, ایک بڑھیا کمر خمیدہ بال سفید کا چرخا کاٹ رہی, چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں. مولوی صاحب بہت دیر تک کھڑے ہوئے دیکھتے رہے. قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے, بال سفید ہو گئے ہیں, کمر جھک گئی ہے اور چرخے کی مال میں گم ہے. اس نے اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا. کہنے لگے بڑی بی, ہاں بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بڑی بی تم نے ساری زندگی اس چرخے کی مال کے ساتھ گھما ڈالی, اپنے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانی کہ نہیں پہچانی؟ بڑھیا نے بڑے اطمینان سے کہا ہاں بیٹا میں تو اسے پہچانتی ہوں. مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ بڑھیا تو اتنے اطمینان سے جواب دے رہی ہے کہ مجھے بھی اتنا اطمینان حاصل نہیں. کہنے لگے بڑی بی تو نے کیسے پہچانا؟ فرمایا مولوی جی میں نے تو اپنے رب کو اپنے چرخے سے پہچان لیا. مولانا نے کہا تو نے چرخے سے کیسے پہچان لیا؟ فرمایا مولوی جی بیٹھ جاؤ, یہ میرا 1.5 میٹر کا چرخا ہے, میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے, نہیں چلاتی تو نہیں چلتا. اے مولوی جی یہ میرا 1 میٹر کا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چلتا, تو یہ آسمان کا چرخا, یہ چاند سورج ستاروں کا چرخا, یہ رات اور دن کے اجالوں کا چرخا, یہ زندگی اور موت کا چرخا, یہ بچپن جوانی کا چرخا, یہ اندھیرے اجالوں کا چرخا. او مولوی بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا. اس 1 میٹر کے چرخے کو چلانے والی میں اور اس کائنات کے چرخے کی مال گھمانے والا اللہ ہے. میں تو چرخے سے اس کو پہچان گئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے تو اللہ کو چاندی کے ایک گول گنبد سے پہچانا جس میں نہ سوراخ نہ کھڑکی نہ دریچہ نہ سوراخ, اور اس میں ایک سونے کا گنبد کہ یکایک وہ پھٹا اور اس میں خوبصورت بچہ نکلا اور نکلتے ہی چگنے لگا. چیل کو دیکھ کے ماں کے پروں میں چھپنے لگا. اس بند انڈے میں جہاں نہ کوئی سوراخ تھا, نہ کھڑکی تھی, نہ کیواڑ تھا, نہ دراز تھی, جہاں کسی سائنسداں کی نگاہ ہاتھ اوزار نہیں پہنچ رہے تھے, اس بند انڈے میں اتنا ہوش مند بچہ پیدا کرنے والی ذات وہی اللہ ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں نے تو اللہ کو شہتوت کے پتوں سے پہچان لیا کہ اسی پتے کو بھینسا کھاتا ہے تو گوبر بن جاتا ہے, اسی پتے کو بھینس کھاتی ہے تو دودھ بن جاتا ہے, اسی پتے کو شہد کی مکھی چوستی ہے تو شہد بن جاتا ہے. پتا ایک ہے مگر اس پتے کو گوبر دودھ اور شہد بنانے والی ذات کوئی اور ہے اور وہی اللہ ہے. تو انسان بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچان لیتا ہے. او میرے پیارے تو نے مکان کو دیکھ کر معمار کو پہچان لیا, تو نے کپڑے کو دیکھ کر ٹیلر کو پہچان لیا, تو نے جوتے کو دیکھ کر موچی کو پہچان لیا, تو نے کرسی کو دیکھ کر کارپینٹر کو پہچان لیا. بتا بتا تو نے آسمان کی رفتوں کو نہیں دیکھا کیا؟ زمین کی پشتیوں کو نہیں دیکھا کیا؟ اگتے ہوئے سورج اور ڈوبتے ہوئے چندرما کو نہیں دیکھا کیا؟ تو نے
زمین کی چھاتی پہ گڑے ہوئے ہمالا کو نہیں دیکھا؟ کیا تو نے زمین کے سینے پہ ناگن کے بل کھاتی گنگو جمن کو نہیں دیکھا؟ او میرے پیارے، جب مکان کو دیکھ کر تو معمار کو پہچان گیا تو کائنات کو دیکھ کر تو خالق کائنات کو کیوں نہ پہچان سکا؟ یہ کائنات آئینہ ہے جمال خالق کائنات کو دیکھنے کا۔ جب انسان اس کائنات کو غور و فکر سے دیکھے گا تو مکان کو دیکھ کر واہ 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 واہ، کیا کاریگر تھا، کہاں کا کاریگر تھا، کہاں سے آئے تھے، کون لائے تھے۔ جب تو آسمان اور زمین کو غور و فکر سے دیکھے گا، رات اور دن کے نظام کو دیکھے گا، بچپن جوانی اور بڑھاپے کو دیکھے گا، خدا کی قسم خود اپنے وجود کو دیکھے گا، تو تیرا ضمیر چیخ چیخ کر کہے گا لا الہ، ارے زور سے بولو لا الہ، ارے لا الہ، ہاں لا الہ الا اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ، ہے اللہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہوا ملے گا لا الہ الا اللہ۔ چاند سورج ستارے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ خود تیرا اپنا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ لیکن اور جب کسی سے نظر لڑ جاتی ہے، جب کسی سے نظر لڑ جاتی ہے، جب کسی کی تصویر دل میں بڑھ جاتی ہے، تو ایمان سے بتاؤ زبان پہ اس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تنہائیوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ محفلوں میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ او میرے پیارے، کیا آج تک تیرے دل میں اللہ کی تصویر نہیں داخل ہوئی کہ تیرے بازار اس کے ذکر سے خالی، تیری دکانیں اس کے ذکر سے خالی، تیرے مکان اس کے ذکر سے خالی؟ ارے کوئی دنیا کی پری پہ کر تیرے دل میں بڑھ جائے، کیا پوچھو، بس دیوانہ کر دیا، بس مستانہ کر دیا، اب تو چھانے کو بھی دل نہیں کرتا، اب تو یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، یار کوئی تدبیر نکالو، یار میرے ابا کو سمجھاؤ، یار میری امی کو سمجھاؤ۔ اس دنیا کی بھوتنی کا رنگ چڑھ گیا تو خدا کی قسم دیوانہ ہو رہا ہے، یاروں میں تذکرے کر رہا ہے، اغیاروں میں تذکرے کر رہا ہے، چہرے پر اس کے عشق کی تصویر آ گئی ہے، لباس اس کے عشق کی عکاسی کر رہا ہے، مگر رات دن صبح و شام 24 گھنٹے حیران اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہے، اس کی کائنات کے حسن و جمال کو دیکھ رہا ہے، مگر اس کا نام لیتے ہوئے شرما رہا ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے، اس کا نام آتے ہوئے شرمندہ ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کا نقش ہی ابھی قلب پر نہیں چڑھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کا نقش ہی ابھی قلب پر نہیں چڑھا ہے۔ اگر اس کا نقش قلب پر چڑھ جاتا، خدا کی قسم تیری زبان پر یہ رٹ جاتا لا الہ، دل ہی نہ کرتا۔ ارے لگا لو ایک ضرب، انشاءاللہ کام دے گی، قلب کا زنگ دھل جائے گا۔ آگ لگی ہے سینے میں اور تف ہے ایسے جینے میں، کہتا پھر تو بستی میں اور گلی گلی ہر نگری میں، کیا کہتا پھر؟ ایک نبی ہے ایک اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ذکر کرو گے تو پھر فکر پیدا ہوگی، جب ذکر کرو گے تو فکر پیدا ہوگی۔ کیسی؟ خدا کرے ان حسینوں کے ماں باپ مر جائیں، خدا کرے ان حسینوں کے ماں باپ مر جائیں، بہانہ موت کا ہو اور ہم ان کے گھر جائیں۔ فکر پیدا ہوگی کہ ملاقات ہو جائے، ایک بات ہو جائے، چاہے اس کے لیے اس کے ماں باپ ہی مر جائیں، اسی بہانے سے پہنچ جاؤں گا جب کوئی راستہ نہیں مل گیا۔ انسان جب ذکر کرتا ہے، کسی کی تصویر قلب میں اتر جاتی ہے تو پھر ملنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد سب سے پہلا نمبر نماز کا آتا ہے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جب تمہاری زبانوں پر اس کا ذکر آ گیا، جب تمہارے قلب میں اس کی تصویر آ گئی، تو اب اس سے ملنے کی تدبیر کرو۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اس سے ملاقات کے لیے اس کے گھر جاؤ، اس سے باتیں کرنے کے لیے نیاز پیش کرو، آداب پیش کرو۔ چنانچہ بندہ اللہ کے گھر پہنچ گیا،
اللہ اللہ پہنچا بھائی. جب بڑے دربار میں پہنچتے ہیں تو چھوٹے سلوٹ مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ بولو. تھانے دار کو دیکھ کے سپاہی اور ایس پی کو دیکھ کے تھانے دار اور کلکٹر کو دیکھ کے ایس پی. جب بڑے لوگ آتے ہیں تو سلوٹ مارا جاتا ہے. جب سب سے بڑوں کے بڑے کے گھر میں پہنچا تو سب سے پہلے سلوٹ مارا. کائے کا سلوٹ؟ اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے, اس سے کوئی بڑا نہیں. اور جب اس سے بڑا کوئی نہیں تو میرے ہاتھوں کی دسوں انگلیاں گواہ ہیں کہ اے میرے رب, میں نے تیرے علاوہ ساری دنیا کو پسے پشت ڈال دیا, اب تو ہے اور